ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین اجتماع، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر ہے. انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین اجتماع، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع عذاب قبر اور اس سے محفوظ لوگ. محترم سامعین، ہم میں سے ہر کوئی یہ بات جانتا ہے کہ انسانی زندگی کا اختتام موت ہے. موت پر انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور یہی موت ہے جس کے ذریعے سے انسان دارالعمل سے نکل کر دارالجزا میں داخل ہوتا ہے. جیسے ہی انسان کو موت آتی ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور اس کے جزا و سزا کا سلسلہ موت کے ذریعے شروع ہو جاتا ہے. اگر بندہ دنیا میں نیک تھا، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ گامزن تھا، تو موت کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی کے انعامات، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالی کی برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں. اگر بندہ دنیا میں نافرمان تھا، دنیا میں گنہگار تھا، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتا تھا، تو موت کے ساتھ ہی اس کے ساتھ عذاب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا عذاب موت کے ساتھ ہی اسے جکڑ لیتا ہے، اور بندہ خبر میں یہ بات جان لیتا ہے کہ اس کا انجام نیک لوگوں میں ہوگا یا پھر گنہگاروں کے ساتھ ہوگا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا بندے کو خبر نہیں پتہ چل جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور آل فرعون
والوں کے بارے میں فرمایا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اللہ تبارک و تعالی فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم صبح و شام آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں اور قیامت کے لیے انہیں اس سے بھی دردناک عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ کہ جو صبح و شام آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں یہ خبر کا مرحلہ ہے۔ اور محترم سامعین، دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں جو موت کا انکار کر دے۔ ہر کوئی یہ اقرار کرتا ہے اور یہ گواہی دیتا ہے کہ دنیا میں ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، لیکن بہت سارے لوگ قیامت کے منکر ہیں اور بہت سارے لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہیں عذاب قبر کا ذکر نہیں فرمایا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں بے شمار دلائل ملیں گے جو عذاب قبر پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، یعنی اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو، ایمان والوں کو حق بات پر ثابت قدم رکھے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اہل علم کہتے ہیں کہ دنیا میں ثابت قدم رکھنا یعنی توحید پر استقامت سے جمع دینا، توحید پر بندے کو مضبوطی سے جمع دینا، یہ دنیا میں استقامت ہے۔ اور آخرت میں مضبوطی سے قدم جمانے کا مطلب قبر میں فرشتوں کے سوالات اور جوابات کے وقت بندے کو ثابت قدم رکھے گا۔ اسی طرح یہ قبر انتہائی دردناک چیز ہے۔ یہ قبر بہت ہیبت والی جگہ ہے اور بہت خوفناک جگہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بار بار قبرستان جایا کرے اور اپنا محاسبہ کرے، کیونکہ قبر پہلی منزل ہے جس کے ذریعے سے بندے کے انعامات یا پھر عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ان کے غلام فرماتے ہیں كان عثمان اذا وقف على قبره بكى حتى يبل لحيته، یعنی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبر پر ٹھہرتے تو اتنا روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کے سامنے جنت و جہنم کا ذکر کیا جاتا، اس وقت آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ عذاب قبر کے تذکرے سے روتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ لوگوں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخرت کی منازل میں سے، آخرت کی منزلوں میں سے قبر سب سے پہلی منزل ہے۔ جو قبر میں کامیاب ہو گیا، جو قبر میں نجات پا گیا تو آخرت کے مراحل اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے، اور جو قبر میں کامیاب نہیں ہو سکا آخرت کے مراحل اس کے لیے اتنی ہی زیادہ مشکل ہے۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی بے حقارت، دنیا کی حقارت اور دنیا کی بے ثباتی کو ثابت کرنے کے لیے صحابہ کرام کے سامنے آپ خبر کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر میں مبتلا تھے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے صحابہ، تم اس خبر کی تیاری کر لو، اے میرے صحابہ تم یہ مرحلہ آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ اسی طرح اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر کا تذکرہ فرما رہے تھے اور صحابہ کرام خبر کے خوف سے اتنا رونے لگے کہ آوازیں گونجنے لگی، اور اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں سنائی نہیں دے رہی تھی صحابہ کرام کے رونے کی وجہ سے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر کوئی نہیں دیکھا، میں نے قیامت سے قبر سے زیادہ بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے خوف نہیں ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلولا الا تدافنوا لدعوا الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے خوف نہیں ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے، میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی قبر کی وہ آوازیں سنائے جو میں سنتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی قبر میں ہونے والے عذابات کی آوازیں سنائی جاتی تھی، اور کائنات میں جن و انس کے علاوہ ہر چیز قبر کی ہر جاندار قبر کی آواز کو سنتی ہے۔ قبر میں مردے کو جو عذاب دیا جاتا ہے وہ اسے محسوس کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خنجر بھٹکنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قبر کے متعلق دریافت کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ اس شخصوں کی یہ وہ شخص تھے، یعنی یہ دو لوگ حالت کفر میں مرے تھے، یہ لوگ مشرک ہو کر مرے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں ان کے قبر میں آزمایا جا رہا ہے، انہیں ان کے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالی کا یہ ہم پر بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قبر کی آواز سننے سے محفوظ رکھا، ورنہ ہماری زندگی کا سکون چین برباد ہو جاتا، ہماری خوشیاں غائب ہو جاتی اور ہم ہر وقت خوف میں زندگی گزارتے۔ اور حضرات، قبر بہت ہی بھیانک چیز ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی تدفین سے فارغ ہوئے اور فرمایا کہ قبر نے انہیں ایک مرتبہ دبوچا، اس کے بعد پھر ان کی قبر کشادہ کر دی گئی۔ تو اہل علم نے اس کی توجیہ یہ بیان کی کہ وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر تھی، جنہیں قبر میں رکھنے کے بعد قبر میں انہیں ایک مرتبہ دبوچا، پھر ان کی قبر کشادہ کر دی گئی۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ قبر نے انہیں عذاب کی وجہ سے نہیں دبوچا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر عرش ہل گیا تھا اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے تھے، اس کے باوجود انہیں قبر میں دبوچا تھا۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ دنیا میں کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو، جب اسے قبر میں داخل کیا جائے گا تو قبر اسے ایک بار ضرور دبوچے گی۔ حضرات، اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اگر ہم نے 3 چیزوں کی تیاری کر لی، اگر ہم نے 3 چیزوں کی تیاری کر لی تو قبر کا مرحلہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت، اللہ کے توحید کی معرفت، اسماء و صفات کی معرفت، اللہ کے حقوق کی معرفت، اللہ کے کس طرح عبادت کرے اس کی معرفت، اللہ تبارک و تعالی ہم سے بندگی کا کس طرح مطالبہ کرتا ہے اس کی معرفت۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ و نمونہ ہے۔ اب ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخصیت کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بعد دنیا میں چاہے وہ کتنا ہی تجربے کار شخص کیوں نہ ہو، دنیا میں چاہے وہ اپنی فیلڈ کا کتنا ہی ماہر شخص کیوں نہ ہو، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بعد اس کے قول کو دیوار پر ماریں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم ان باتوں کو بجا لائیں گے، ان کاموں کو انجام دیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن منکرات سے روکا ہے ہم ان منکرات سے رکیں گے۔ تیسری چیز دین اسلام،
یعنی ہم دین اسلام کو جانیں، دین اسلام کیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ تین چیزیں ہیں، بندہ دنیاوی زندگی میں جب ان کی تیاری کر لیتا ہے تو قیامت کے دن بھی قبر میں ہی بندے سے یہی سوال پوچھے جائیں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر میں فرمایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ یعنی میں راضی ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کے اعتبار سے، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان لیا، اب میں دنیا کے سارے معبودان باطلہ کا انکار کرتا ہوں، میں نے دین اسلام کو دین حق مان کر قبول کر لیا، اب میں دنیا کے سارے ادیان باطلہ کا انکار کرتا ہوں، اور میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانا ہے۔ اب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کی زندگی گزاروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب مجھے کسی شخص کا اپنا اسوہ آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی چیزیں ہیں جن کے متعلق قبر میں سوال کیا جائے گا، اور حضرات خبر میں جب بندہ ان چیزوں کا جواب دے دیتا ہے، اگر نیک بندہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزار بندہ ہوگا، تو خبر میں ان سوالات کا جواب دے دے گا، اور آسمان سے آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جائے، اس کے لیے جنت کا لباس پہنا دیا جائے، اور اس کے لیے جنت سے کھڑکی کھول دی جائے۔ وہی فاسق و فاجر بندہ رہے گا، دنیا میں گناہ کرتا رہے گا، تو قیامت کے دن وہ کہے گا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے گرا دے گا کہ بندہ جھوٹا ہے، اس پر میری آیتیں پہنچی تھی، میرا پیغام اس بندے تک پہنچا تھا، لیکن اس نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اس نے میری آیتوں پر ایمان نہیں لایا، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دیا جائے، اس کو جہنم کا لباس پہنا دیا جائے، اور اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے۔ اتنا ہی نہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں فرشتے کو بندے کو عذاب دینے کے لیے بھیجے گا، اور وہ فرشتہ کیسا ہوگا؟ اندھا اور بہرا ہوگا، کیونکہ بندے کو جب قبر میں عذاب دیا جائے گا، اس عذاب کی تکلیف کو اگر وہ فرشتہ دیکھنے والا ہوگا، بینا ہوگا، تو فرشتے کو رحم آ جائے گا، اگر فرشتہ سننے والا ہوگا، اگر فرشتے کی سماعت درست ہوگی، تو فرشتے کو اس کی چیخ و پکار سن کر اس پر رحم آ جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اندھے اور بہرے فرشتے کو اس پر مسلط کر دے گا، اور وہ ایسے ہتھوڑے سے اس پر مارے گا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر دوبارہ بندے کے اندر جان ڈالی جائے گی، پھر دوبارہ فرشتہ اسے مارے گا، یہی عمل قیامت کے دن تک چلتا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں کہ گنہگار بندہ قبر میں سوال و جواب کے صحیح سوال نہیں دیتا، اور سوال و جواب میں ناکام ہو جاتا ہے، تو قبر اسے دباتی ہے، اور اتنا سخت طریقے سے دباتی ہے کہ اس کی ایک جانب کی پھنسیاں دوسری جانب میں داخل ہو جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار بندے پر سانپ اور زہریلے سانپ اور بچھو مسلط کر دے گا۔ وہ ایسے سانپ ہوں گے کہ اگر دنیا میں ایک مرتبہ پھونک مار دے تو زمین اپنا پلہ ادارا پکڑ دے گی۔ ایسے زہریلے سانپ اور بچھو کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں اس گنہگار بندے پر مسلط کر دے گا۔ محترم سامعین، اب ہم ہمارا محاسبہ کر دیکھیں، کیا ہم نے خبر کی تیاری کر لی ہے؟ کیا ہم نے عذاب قبر سے بچنے کا انتظام کر لیا ہے؟ کیا ہمارے صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کر رہے ہیں؟ کیا ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم روزے رکھ رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں توحید کا صحیح علم نہیں ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں ارکان اسلام اور ارکان ایمان کے بارے پتہ نہیں ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں نماز کے فرائض اور سنن کے متعلق علم نہیں ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو خشوع اور خضوع کے ذریعے سے ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں؟ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سچی پیروی کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں،
ذرا ہماری زندگیوں میں محاسبہ کر دیکھیے، بہت تھوڑے مسلمان ہوں گے جو پابندی سے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز ادا کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو ہم نے دنیاوی عیش و آرام میں بس خوش ڈال دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہم نے فیشن کے نام پر ٹھکرا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں داڑھی رکھنے کا حکم دیا تھا۔ ہم دنیا میں رزق کی خاطر، ہم دنیا میں کمائی کے خاطر یہ کہہ کر کے ہمیں داڑھی کی وجہ سے جاب نہیں مل رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف پیسہ خرچ کرنے سے منع فرمایا تھا۔ ہم شادی بیاہ کے نام پر اور اپنے رتبے کے نام پر بہت زیادہ پیسہ خرچہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناچ گانے سے منع فرمایا تھا۔ ہم شادیوں میں ناچ گانے کا اہتمام کرتے ہیں، اتنا ہی نہیں، میلاد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ہم موسیقی کے پروگرام منعقد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا تھا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے والدین کی فرما برداری کرتے ہیں؟ اسی طرح ہم اپنا محاسبہ کر دیکھیں کہ کتنی ایسی نیکیاں ہیں جو دن میں بجا لاتے ہیں اور کہاں کہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہمیں عذاب قبر سے بچنا ہے تو یہی چیز ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ جب تک ہم سچے دل سے پورے طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم عذاب قبر سے نہیں بچ سکتے۔ اسی طرح محترم سامعین، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ ان میں سے سب سے پہلا شخص توحید پر ثابت قدم رہنے والا شخص، یعنی جو دنیا میں توحید پر مضبوطی سے جم جاتا ہے، جو دنیا میں توحید پر ثابت قدم رہتا ہے، وہ شخص عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح جو اسلامی سرحد کی پہرے داری کرتا ہے، رات بھر جاگ کر اسلامی سرحد کی پہرے داری کرتا ہے، وہ شخص بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ تیسرا شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے شہید کے لیے بہت بڑا انعام ہوگا، کیونکہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا مال اور اپنی جان اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنے انعامات کی ایسی بارش کرے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے نیک لوگ ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں داخل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں دیکھ کر وہ کبھی یہ آرزو نہیں کریں گے کہ دنیا میں دوبارہ لوٹ کر جائے، دنیا میں واپس لوٹ کر جائے، سوائے شہید کے۔ شہید بار بار یہ آرزو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی بار بار ہمیں دنیا میں بھیجے اور ہر بار اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں شہید ہو اور ہر بار ہمیں اکرام اور عزت سے نوازا جائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا یہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح کثرت سے روزوں کا اہتمام کرنے والا یہ شخص بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ من النار، روزہ یہ ڈھال ہے آنکھ سے، تو روزے دار بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کرنے والا شخص، کثرت سے جو شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے وہ شخص بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح صلہ رحمی کرنے والا شخص، یہ شخص بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عذاب قبر بندے کے سر کے پاس سے آتا ہے تو اس کی توحید آ جاتی ہے اور رکاوٹ بن جاتی ہے، جب دائیں جانب سے آتا ہے تو روزہ آ کر عذاب قبر سے رکاوٹ بن جاتا ہے، جب عذاب بائیں جانب سے آتا ہے تو نماز آ کر رکاوٹ بن جاتی ہے، تو جب عذاب پیروں کی طرف سے آتا ہے تو قرآن کی تلاوت، صلہ رحمی اور ایسے دوسرے
دوسری نیکیاں آ کر بندے کے لیے عذاب قبر سے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ چند نیکیاں ہیں جن کے ذریعے سے ہم عذاب قبر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہے۔ ہر نماز میں ہمیں کثرت سے وہ دعا کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واقعہ بیان کرتی ہے کہ ایک یہودی عورت میرے پاس آئی تھی اور وہ چاہتے ہوئے مجھے دعا دے کر گئی کہ اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عذاب قبر کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں عائشہ عذاب قبر برحق ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ اس واقعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں اپنے متقی بندوں میں شمار کر لے۔ اے اللہ ہمیں تیری نافرمانی سے بچا لے، اے رسول کی نافرمانی سے بچا لے اور ہمارا خاتمہ بھی خیر فرما۔ آمین۔